السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ کی ہوسٹ نیلم، اور نیلم آپ کو اپنے چینل میں ویلکم کرتی ہے۔ شروع کرتے ہیں آج کی سٹوریز اللہ کا بابرکت نام لے کر، جو انتہائی عالی رتبہ اور بہت جلیل القدر ہے۔ آئی ہوپ آپ سب لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے۔ شروع کرتے ہیں آج کی خوفناک کہانی ہے۔ آج کی خوفناک کہانی میرے ساتھ حمزہ نے شیئر کی ہے۔ حمزہ جو کہ لاہور میں رہتے ہیں اور پہلے بھی اپنی 2 سٹوریز میرے ساتھ شیئر کر چکے ہیں۔ حمزہ کہتے ہیں آج میں آپ کے ساتھ ایک منفرد اور سچ پر مبنی ایک سٹوری شیئر کرنا چاہتا ہوں، جس کو آپ نیٹ پر بھی سرچ کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو آپ کے لسنر لاہور میں رہتے ہیں وہ اس جگہ کو خود جا کر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ایک خوفناک اور دلچسپ سٹوری۔ حمزہ کہتے ہیں کہ میرا ایک فرینڈ جو کہ مجھے یہ کہنے لگا، آؤ آج میں تمہیں ایک منفرد جگہ پر گھمانے کے لیے لے کر جاتا ہوں۔ شاید تم نے اس جگہ کے متعلق پہلے کبھی نہ سنا ہو اور پہلے کبھی نہ گئے ہو۔ میں بہت زیادہ ایکسائٹیڈ تھا اس جگہ کو دیکھنے کے لیے۔ مجھے گھومنے پھرنے کا بہت شوق تھا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، ہم چلیں گے۔ تھرسڈے کا دن تھا۔ موسم بہت خوبصورت تھا لاہور کا۔ میرے اس دوست نے مجھے کہا کہ چلو دریائے راوی کے کنارے چلتے ہیں۔ میں بہت حیران ہوا اور یہ کہنے لگا کہ دریائے راوی کے کنارے تو میں کئی بار جا چکا ہوں، کچھ نیا بتاؤ۔ میری ساری ایکسائٹمنٹ ختم ہو چکی تھی۔ خیر میرے دوست نے کہا کہ ابھی آگے دیکھو، میں تمہیں لے کر جاتا کہاں ہوں، خاموش رہو۔ ہم دونوں دریائے راوی کے کنارے پہنچ گئے۔ جیسے دریائے راوی کے کنارے پہنچے تو ادھر تھوڑے قریب میں 2 بزرگ بابا جی بیٹھے ہوئے ہیں، جو کہ کشتی پہ جانے کا ٹکٹ دیتے ہیں۔ اس نے مجھے کہا کہ چلو اب ایڈونچر شروع ہونے لگا ہے، ساتھ میں تمہیں اس سے متعلق بہت سے خوفناک حقائق بتاؤں گا۔ ہم نے 2 ٹکٹ لیں کشتی پر بیٹھنے کی۔ وہ جو ٹکٹ تھی وہ میرے دوست نے جب لی تو اس کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ یہ جگہ کامران کی 12 دری کی طرف جاتی ہے۔ میں بہت حیران تھا، بہت زیادہ۔ میرے دوست نے کہا چلو اب جو ایڈونچر شروع ہوگا تم حیران ہو جاؤ گے۔ میں لاہور میں رہتا ہوں اور آج تک میں نے اپنے بڑوں سے بھی اس کے متعلق نہیں سنا۔ ہم لوگ جس کشتی میں سوار ہوئے تھے اس کشتی میں ایک اور شخص بھی بیٹھا تھا جو ادھیڑ عمر تھا۔ وہ ہم سے پوچھنے لگا کہ تم لوگ کدھر جا رہے ہو، جس پہ ہم نے کہا کہ ہم کامران کی 12 دری دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں۔ وہ پہلے تو ایک دفعہ حیران ہو گیا اور یہ کہنے لگا کہ موسم بھی بہت خراب ہے اور ٹائم بھی 4 کا ہو چکا ہے، اس موسم میں اس طرف جانا بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ میں نے اپنے دوست کی طرف دیکھا۔ میرے دوست نے کہا اسی لیے تو جا رہے ہیں، ہم کچھ نیا کرنا چاہتے ہیں۔ حمزہ کہتے ہیں کہ میں چلا گیا۔ میرے دوست کا نام علی تھا۔ میں اور علی اب اپنے راستے کی طرف گامزن تھے۔ 15 سے 20 منٹ میں ہم کامران کی 12 دری میں پہنچ چکے تھے۔ دریائے راوی کے دوسرے کنارے درختوں کا بہت بڑا جھرمٹ، اور اس جھرمٹ کے اندر ایک روڈ جا رہا تھا جو کہ کامران کی 12 دری کی طرف جا رہا تھا۔ ہم لوگ چلتے گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک انتہا سے خوبصورت ایک بڑا باغ تھا۔ اس باغ کے اندر جیسے ہم لوگ گئے تو آگے وہ 12 دری آ چکی تھی۔ یہ ایک بادشاہ کا بیٹا تھا جس نے پورے لاہور کے اوپر اپنا قبضہ کر لیا تھا۔ آج سے کئی 100 سال پہلے کی بات ہے۔ خیر ہم دونوں 12 دری دیکھنے لگے جو انتہا سے زیادہ خوبصورت تھی۔ ایک بہت دلچسپ جگہ ہے وہ، جو کہ لاہور کے لسنرز بہت کم جانتے ہوں گے، اور جو اس جگہ پر گئے ہیں اس کی ہسٹری کے متعلق بھی وہ لوگ جانتے ہوں گے۔ اب وہ جو ادھیڑ عمر شخص تھا وہ بھی ہمارے ساتھ تھا۔ ہم بہت حیران تھے کہ یہ ہمارے ساتھ آخر کیا کر رہا ہے، لیکن وہ شخص باسط تھا کہ وہ ہمارے ساتھ جائے گا۔ خیر جہاں جہاں ہم 12 دری میں گھومنے کے لیے جاتے تھے وہ ہمارے پیچھے پیچھے تھا۔ ہم نے جب 12 دری کا باغ دیکھا تو انتہا سے زیادہ خوبصورت تھا۔ اب ہم لوگ وہ سیر کر کے اس جگہ پر کافی تھک چکے تھے۔ اس جگہ کی سب سے جو حیران کن بات تھی وہ یہ تھی کہ جیسے ہی اس 12 دری کے اوپر والے پورشن میں جاتے تھے تو اتنی ٹھنڈی ہوا تھی، کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ یہاں پہ کئی اے سی لگے ہوں گے۔ ایک عجیب سا ماحول تھا،
चारों तरफ ऊपर वाला हिस्सा जो कि रोशन दानों से खुला हुआ था, रोशन दान रखे हुए थे उसमें, वो इंतहाई महव कुन था। मुझे वो बारादरी देखने में बहुत असेब ज़्यादा लग रही थी। आप खुद सोचें, बारादरी, वो भी दरिया रावी के दूसरे किनारे बीचों बीच, साथ दरिया रावी बह रहा हो तो कैसा नज़ारा होगा। खूबसूरती के साथ एक खौफनाक माहौल था जो कि उस खूबसूरती को मान डाल रहा था। टाइम 6 का हो चुका था। हम लोग बहुत अब यही चाहते थे कि वापस जाएं। सांपों की खौफनाक आवाज़ें जो कि उस बाग की तरफ से और दरिया रावी के किनारे की तरफ से आ रही थी। इंतहा से ज़्यादा बड़ा बाग था। अब वो अधेड़ उम्र शख्स हमारे करीब आया और हमें कहने लगा कि आओ इस बाग में बैठते हैं, आज तुम्हें इस बारादरी के मुतालिक कुछ खौफनाक हक़ाइक़ बताता हूँ। पहले उसने हमें इस बारादरी की हिस्ट्री बताई और बारादरी की हिस्ट्री बताने के बाद अब वो जब इस खौफनाक हक़ाइक़ की तरफ आया जिसके हम बिल्कुल करीब बैठे थे, बाग के अंदर एक बहुत बड़ा बेरी का दरख्त था जो कि 500 साल पुराना था। वहाँ पे एक और भी बुज़ुर्ग शख्स था जो कि ये कहने लगा कि ये दरख्त हम अपनी बचपने से देखते आए हैं और अपने बड़ों से भी इस दरख्त के मुतालिक सुनते आए हैं। अब वो धेड़ उम्र शख्स हमें ये कहने लगा कि इन बेरी के दरख्तों के ऊपर कहा जाता है कि बहुत असेब है। इस बेरी के दरख्त के ऊपर एक बुज़ुर्ग शख्स को देखा जाता है जो कि कदो कामत के लिहाज से इस कदर बड़ा और वसी उसका जिस्म है कि वो इन 3 दरख्तों के ऊपर लेटा हुआ नज़र आता है। जिसको नज़र आ जाए या तो वो पागल हो जाता है तो या अंधा हो जाता है। पहली बात तो वो किसी को नज़र नहीं आता, लेकिन बहुत से लोगों को आज से 10-15 साल पहले जब वो नज़र आया था तो वो लोग अंधे हो चुके थे और कुछ पागल हो चुके थे। उस उधेड़ उम्र शख्स के मुताबिक वो एक आमिल था और वो उस बाबे को अपनी आंखों से कई दफ़ा देख चुका है। जबकि मैंने उनसे पूछा कि फिर आप ना तो पागल हुए और ना ही अंधे हुए, जिस पर उन्होंने कहा कि तब वो अपनी असली हालत में नहीं थे। मैं इस बारादरी पर अक्सर आता हूँ, बहुत से जिन्नात यहाँ से कब्ज़े में करके जाता हूँ। मैंने उस बुज़ुर्ग शख्स को इधर देखा था। मैं इधर रात के 7 बजे आया था, जबकि इधर आना ममनू होता है। कश्ती वाला मेरा दोस्त था, वो मुझे इधर तक छोड़ गया और इसी बारादरी के अंदर मैंने पूरी रात गुजारी। गर्मी की वो रात थी, इंतहाई खौफनाक आवाज़ें। सबसे बड़ी अजीब बात ये थी कि उस बारादरी के अंदर से सांपों की बोलने की आवाज़ें आती थीं, क्योंकि बहुत बड़ा बाग था। और जब हम उधर गए तो सावन का महीना था। सावन के महीने में कहा जाता है कि बहुत से सांप निकले होते हैं, तब वो बच्चे दे रहे होते हैं। और इस मौसम में अगर किसी सांप को वो कहते हैं कि मार दिया जाए तो आपके ऊपर कोई ना कोई मुसीबत आ जाती है। अब हम लोग बहुत डरे हुए थे। टाइम 7 का हो चुका था। हमने कहा हमें वापस जाना है। वो धेड़ उम्र शख्स हमारे साथ आया और अब उधर कोई कश्ती नहीं थी। हमने टिकट तो वापसी की भी ली हुई थी। उस धेड़ उम्र शख्स ने अपने दोस्त कश्ती वाले को कॉल की और वो कश्ती लेकर छठ से दरिया रावी के दूसरे किनारे, जो कि बिल्कुल कामरान की बारादरी के करीब था, उधर आ चुका था। अब हम लोग उस कश्ती के अंदर सवार हो गए। जैसे ही हम कश्ती के अंदर सवार हुए, मुझे पीछे से मेरे नाम की आवाज़ आई। मैंने पीछे से पलट कर देखा तो एक औरत जो कि अजीब सी हुलिये में थी, सफ़ेद लिबास में थी, जो कि अपने दोनों हाथों को मेरी तरफ बढ़ा रही थी और ये कह रही थी कि मुझे भी अपने साथ ले चलो। कहाँ जा रहे हो? वो मंज़र देखने की देर थी, मेरे पसीने छूट गए। मैंने अपने दोस्त अली से कहा कि पीछे देखो। उसने मुझे कहा कि अब पीछे से पलट कर मत देखना। पीछे से खौफनाक आवाज़ें आ रही थीं, इंतहा से ज़्यादा खौफनाक, वहशतनाक आवाज़ें थीं। जैसे ही बारादरी पे 7 का टाइम होता है तो उधर खौफनाक आवाज़ें शुरू हो जाती हैं। अल्लाह जाने वो सांप बोलते हैं या क्या मखलूक़ात हैं। उस धेड़ उम्र शख्स ने हमें ये भी बताया कि बारादरी के ऊपर वाले पोर्शन पे एक बहुत बड़ा अजदहा सांप देखा जाता है। कुछ लोगों का ये मानना है कि वो बूढ़ा शख्स अजदहा सांप की सूरत में उस बारादरी की हिफाजत करता है। उधर किसी को भी कोई नाजायज़ काम नहीं करने देता। वो आज तक कई सैकड़ों साल से इधर मौजूद है, कई सालों से।
کہتے ہیں کہ بیری کے درخت کے اوپر بھی اس کا بسیرا ہے جس کے اوپر وہ سویا ہوا نظر آتا ہے. لوگوں نے اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھا ہے. میں یہ نہیں جانتا کہ کچھ لوگ اندھے ہوئے ہیں یا وہ پاگل ہوئے ہیں، کیونکہ وہ ہے ہی اتنا وحشت ناک اور خوفناک جس کو دیکھنے کے بعد انسان اپنے حواس میں نہیں رہتا. 12 دری پر میں نے اس خوفناک مخلوق کو اپنی آنکھوں سے دیکھا. حمزہ کہتے ہیں جیسے ہی ہم اس دریائے راوی کے دوسرے کنارے جانے لگے جہاں ہم نے اپنی گاڑی میں بیٹھ کر گھر واپس جانا تھا، تو دور سے اسی 12 دری کے اوپر بہت سے عجیب و غریب نظارے نظر آئے. ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے بہت سے آگ کے شعلے ادھر ادھر حرکت کر رہے ہوں. خوفناک منظر، خوفناک 12 دری جہاں پر میں جانے کی دوبارہ غلطی کبھی نہیں کروں گا. مجھے یوں لگ رہا تھا کہ جیسے اس 12 دری پہ جانے کے بعد میں واپس کبھی نہیں آؤں گا. وہ دنیا سے الگ تھلگ جگہ تھی. بہت کم لوگ تھے ادھر گھومنے پھرنے کے لیے. ہمارے سوا ایک بزرگ شخص، ایک ادھیڑ عمر وہ شخص، اور 4 سے 5 لوگ کچھ اور ہوں گے جو کہ اس 12 دری میں موجود تھے. منظر انتہائی خوفناک تھا. حمزہ کہتے ہیں کہ 12 دری کے متعلق آپ کے لسنرز نیٹ پر بھی شیئر کر سکتے ہیں اور لاہور کے لسنرز اس کو جا کر بھی دیکھ سکتے ہیں. میں آپ کے لسنرز کو یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ اس جگہ پر دن کے ٹائم جائیں، کبھی بھی شام کے ٹائم ادھر جانے کی غلطی مت کریں. اور وہ جگہ اسیب زدہ ہے، اسیب سے بھری ہوئی ہے. جب وہ ادھیڑ عمر شخص ادھر بیٹھا ہمیں کہانیاں سنا رہا تھا تو مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے ہمارے پیچھے کسی کا بہت وزنی ہاتھ ہو، کسی نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھ دیا ہو. میرا کندھا اتنا بھاری تھا، میں بہت ڈرا. 1 ہفتہ مجھے نیند نہیں آئی. جگہ جتنی خوبصورت تھی اتنی زیادہ خوفناک بھی تھی اپنے سنسان ہونے کی وجہ سے. جیسے ہی اس جگہ کے کنارے، جیسے ہی اس جگہ پر سات درائے راوی بہہ رہا تھا، وہ بھی منظر بہت خوفناک تھا. میں اس جگہ پر دوبارہ کبھی نہیں جانا چاہوں گا. یہ کہانی تھی حمزہ کی جنہوں نے لاہور سے شیئر کی. بہت شکریہ حمزہ. تو یہ تھی آج کی خوفناک کہانی. لسنرز کیسی لگی آپ کو؟ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا اور چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب، لائک اور شیئر کریں. آپ کی سپورٹ کی مجھے ضرورت ہے اور آپ کی سپورٹ مجھے بہت اچھی لگتی ہے. اور یہ کہنا چاہوں گی کہ اپنے والدین کی خدمت محبت کریں، قرآن پاک، درود شریف اور نماز کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں تو کامیابی ہمارے قدم چومے گی. سب سے محبت کریں، پیار کریں، کسی کا برا کبھی نہ چاہیں. آئی ہوپ اس پر آپ عمل کرتے ہوں گے. اور اپنی ہوسٹ نیلم یاسین کو اجازت دیجیے. دعاؤں میں بہت یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.